دفعہ اور سلام دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I seek refuge in Allah from the accursed shaitan, devil. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Surah Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Say, He is Allah, the One. Allahu samad. Allah is eternal and absolute. Lam yalid wa lam yulad. None is born of it, and nor was he born. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And there is none like him. Thank you. وہ برسہ برس کویت میں رہے اور سینکڑوں لوگوں کی سرپرستی انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور ہم لوگوں کی سرپرستی کے لیے پھر ہم لوگوں کے درمیان آئیں. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ برس ہم نے دو اپنے پلرز کو کھویا ہے جو انڈین ڈائسپورا کے ریپرزینٹیٹیو تھے, ہم لوگوں کے محسن تھے, اعجاز احمد سرفراز صاحب اور نصیب الحسن صاحب. وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. حاضرین, کسی بھی شخص کی عظمت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اس دنیا میں آنے کے 200 برس کے بعد پوری دنیا میں اس قسم کی محفلیں سجتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں سر سید احمد خان صاحب کی, اور ہم ہر سال پوری دنیا میں ان سے اپنی عقیدت کو دہراتے ہیں. 200 برس کے بعد یعنی 2 صدیوں کے بعد یہ بات طے ہے کہ سر سید سے اس دور میں موجود تھے اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ آج کے دور میں بھی ان کی ضرورت ہے. حالانکہ یہ بات بھی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو سر سید کا مشن تھا, جو علی گڑھ موومنٹ تھا, وہ موومنٹ تھوڑی سی رفتار اس کی کم ہوئی ہے. لوگ اس سے تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں اور I would not shy away from saying کہ جو زیادہ تر تقریبات دنیا میں ہوتی ہیں وہ بڑی سپرفیشل ہوتی ہیں. یہ اس قسم کے جلسے ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, اظہار خیال کرتے ہیں, اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سبسٹینشل بہت کم ہو رہا ہے پوری دنیا میں. لہذا یہ ہر ہندوستانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ سر سید کی جو تحریک تھی اس کا ریوائول ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ صرف ایلیٹس کی یا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے کہ جب سر سید نے یہ تحریک علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کیا, یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ آج کے دور میں جہاں پر معاشرے میں بہت قسم کی باتیں پھیلائی گئی ہیں اور بہت ساری ایسی مس انفارمیشنز ہیں جو ہم لوگوں کو بانٹ رہی ہیں, ذرا سا تاریخ میں پیچھے جا کر دیکھیں گے تو یہ پائیں گے کہ سر سید کی جو تحریک تھی اس کے چند بہت اہم علمبردار مسلمان نہیں تھے, وہ غیر مسلم تھے. مثال کے طور پر راجا جے کشن داس, راجا شیو پرساد, مہندر سنگھ پٹیالہ وغیرہ وغیرہ. لہذا اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہ اس تحریک کو زندہ رکھنا ہر ہندوستانی کا, ہر علی کا یہ ایک فرض ہے اور اس کو فروغ دینا ہم سب کا فرض ہے. خواتین و حضرات, ہمارے اس ادارے سے عقیدت کے لیے بہت سارے قصیدے لکھے گئے, بہت ساری غزلیں, نظمیں, گیت لکھے گئے اور بڑے
بڑے چاؤ سے بڑی محبت سے ہم لوگ ان کو پیش کرتے ہیں۔ آج میں اجازت چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، عارف علیق صاحب نے مسقط سے ایک بہت خوبصورت نظم بھیجی ہے جس نظم کا عنوان ہے گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ سخت ہے دل پہ جو اخلاص کا منظر دیکھا، سخت ہے دل پہ جو اخلاص کا منظر دیکھا، علم کے نور سے ہر ذہن منور دیکھا، ہاتھ باندھے ہوئے دہلیز پر رہبر دیکھا، ذرے ذرے میں نہا نور کا بہکر دیکھا، ہر طرف علم کا لبریز سمندر دیکھا، آسماں بوس علی گڑھ کا منظر دیکھا، لہجہ لہجہ دل مستر سے ندا آتی ہے، لہجہ لہجہ دل مستر سے ندا آتی ہے، گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ تیری تصویر میرے دل میں ابھرتی کیوں ہے، تیری آغوش میں تقدیر سنورتی کیوں ہے، تیری ہر صبح نئی صبح سی لگتی کیوں ہے، تیری پوشاک سے عظمت سی جھلکتی کیوں ہے، تیری خوشبو سے ہر بزم مہکتی کیوں ہے، نغمہ و ساز لیے بال صبا آتی ہے، گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ چاند کہتا ہے تو ذرائے اختر ہو جا، چاند کہتا ہے تو ذرائے اختر ہو جا، مثل خورشید ہر سمت منور ہو جا، کوہساروں نے کہا میرے برابر ہو جا، اور کہا عرش نے بڑھ کر میرا ہمسر ہو جا، باغ ہستی نے دعا دی کہ گلے تر ہو جا، قطرہ بولا کہ تو دریا ہے سمندر ہو جا، صحن گلشن سے عجب بوئے وفا آتی ہے، گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ درس و تدریس کی تقدیس کی عظمت کا سلام، مجھ سے ایک بندہ عاجز کی محبت کا سلام، گل کی مانند مہکتا ہوا الفت کا سلام، حرمت نطق و بیاں حرف و حکایت کا سلام، مہر و اخلاص و مروت کا اخوت کا سلام، اے گل ہند تجھے شاعر مسقط کا سلام، گوشۂ قلب سے عارف کی صدا آتی ہے، گوشۂ قلب سے عارف کی صدا آتی ہے، گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا، گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ کیو آر کوڈ کے لیے میں پہلے اناؤنس کر چکا ہوں، اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایک بہت ہی مخلص دوست کو، ایک محسن کو، جن کا اردو زبان پر عبور نہ صرف قابل رشک ہے بلکہ قابل ستائش ہے۔ میں جمیل بھائی کی بات کر رہا ہوں، جمیل اختر صاحب کی۔ اس شعر کے ساتھ انہیں ڈائس پہ انوائٹ کر رہا ہوں کہ وہ خود ہی ناپ لیتے ہیں بلندی آسمانوں کی، وہ خود ہی ناپ لیتے ہیں بلندی آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں تعلیم دی جاتی اڑانوں کی، مہکنا اور مہکانا تو کام ہے خوشبو کا، خوشبو محتاج نہیں ہوتی قدردانوں کی۔ جناب جمیل اختر صاحب۔ شکریہ مجھے ستائش کے لیے، خوبصورت شعر کے ساتھ آپ نے دعوت دی ہے۔ بہرحال آج کی اس تقریب میں موجود معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس بی اپون ٹو آل آف یو۔ یہ آج کی جو یہ تقریب ہے، اس کا عنوان ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرا چمن، میرا چمن، یہ عبارت ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے۔ یہ وہ نام ہے جس کو چمن سے تعبیر کیا ہے۔ یہ شاعر جو بہت ہی جن کی تعریف کی جائے، جو خود بخود اپنی شناخت دیتے ہیں، اسرار الحق مجاز، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس کو انہوں نے ایک چمن سے تعبیر کیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آج کی یہ تقریب
یہ جو پاکیزہ شام آج منعقد کی گئی ہے بزم علی گڑھ، وہ منسوب ہے اس شخص کی یوم پیدائش کے جشن سے جس نے علم کی اہمیت کو، اس کی طاقت کو سمجھا اس وقت جب لوگ عصر حاضر اور انگریزی تعلیم سے انحراف کر رہے تھے۔ 1857 کے بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے انگریزی تعلیم اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے تھے۔ اس شخص نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، علم کی شمع روشن کی، اس کی آبیاری کی، اس کی بنیاد میں اپنا خون پسینہ اور اپنی آبرو تک تجدید۔ یہ ہے وہ شخص جس نے محبت کے اس فضاؤں کو محبت کے نغمے سے اس کی شادابی بکھیر دی، محبت کے نغمے کی شادابی بکھیر دی اس ماحول میں۔ اس شخص کو آج دنیا جس نام سے جانتی ہے وہ ہے سر سید احمد خان مرحوم و مغفور۔ آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ یہ وہ عظیم پیکر جس کا جو عزم تھا وہ اتنا غیر متزلزل تھا، اس نے اس مشن کو پوزس کر لیا تھا اپنے اوپر۔ وہ شخص اگر اس کا عزم اتنا غیر متزلزل نہ ہوتا تو آج ہندوستان مائنس علی گڑھ ہوتا، اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہندوستان اگر مائنس علی گڑھ ہوتا تو کیا خاکہ ہوتا۔ روح کانپ جاتی ہے اس تصور سے۔ آج اس شخص کے اس عزم، اس کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہی از اے لائٹ ہاؤس، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس شخص کے متعلق بہت ساری باتیں کہی گئیں، بہت سارے مقالے لکھے گئے، نظم اور اشعار اور رباعیاں منسوب کی گئیں، بے شمار سمپوزیم منعقد کیے گئے، لیکن اس شخص کا مرتبہ، اس کا مقام اس سے کہیں افضل، کہیں اونچا، کہیں برتر ہے۔ یہ ہے وہ شخص۔ آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ اس مشن سے، اس عزم کی وابستگی کے ساتھ جس نے علی گڑھ کا خواب دیکھا، اس مشن کے ساتھ وابستگی کا دن ہے۔ یہ ہے تجدید عہد وفا کا دن۔ یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ نشستن برخاستن آئے بیٹھے ملاقات کی اور چلے گئے۔ اس عزم کو اپنے اوپر تعریف تو کیجئے کہ ہم ہیں کہاں کھڑے۔ یہ آج اس شخص نے نہ صرف یہ خواب دیکھا، وہ خاکہ بنایا، ایک تصور پیش کیا، بلکہ اس خواب کی تعبیر ہی نہیں، اس کی شاندار تکمیل کی۔ آج اسی تکمیل کے زیر اثر ہندوستان کے قلب میں ایک پرشکوہ عمارت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے قائم ہے، جو دنیا کو دکھا رہی ہے کہ یہ وہی یونیورسٹی ہے جہاں علم و تدریس کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا ایک ایسا بالخصوص ایسا نظام ہے جو وہاں یہ سارے موزل ایک سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ایک تلاطم ہے، اس میں ایک ہیجان ہے، ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے، اور وہ ہر ایک انسان کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت، ہر کی تشنگی کے لیے، سیراب کرنے کے لیے وہ کیمپس ہر وقت تیار ہے۔ یہ ہے اس کی خصوصیت، اس شخص کے خواب کی اور اس یونیورسٹی کی۔ دیکھیے یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ انسان، آدمی انڈر انورٹڈ کاما، آدمی ایک مادی وجود ہے، ایک میٹریلسٹک آئیڈینٹی ہے، اور انسان انڈر انورٹڈ کاما، انسان اس کا اخلاقی وجود ہے، اس کی ایک ایتھیکل ایکسپلوریشن ہے۔ آدمی سے انسان کا سفر علم کے ذریعہ اور کتاب کے ذریعہ ہوتا ہے، اور وہی انسان جو خالق کائنات کو مطلوب ہے، جو ہمارے جسم و جان کا مالک ہے، وہ انسان مطلوب ہے۔ علم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ براڈلی ایک ہے ایکوائرڈ نالج جو فزیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہے،
और दूसरी चीज हुई रिवील्ड नॉलेज, जो मेटाफिजिक्स की बात करता है। इन दोनों का हसीन इम्तिजाज अलीगढ़ के मैदान में मिलेगा, अलीगढ़ की फिजाओं में मिलेगा, अलीगढ़ के दामन में मिलेगा। ये एक हकीकत है। अब देखिए कि अलीगढ़ को दूसरी तमाम यूनिवर्सिटी से जो चीज मुमय्यज करती है, डिस्टिंक्ट करती है, मुनफरिद बनाती है, वो क्या चीज है? वो है यहाँ का तालीम, जो उसके दर्स और तदरीस का जो एहतमाम है, उसके साथ तरबियत का एक मुनफरिद, बिल्कुल अलग, मुनफरिद, दिल नशी, दिल फरेब, दिल को मोह लेने वाला, एक मिसमराइजिंग, मसूर कुन अंदाज जो दिलों को खैरा करती है। ये है वो तरबियत का वो अंदाज उस कैंपस में। जो भी तुलबा या तालिबात वहाँ ज़ेर तालीम हैं, वो इस खुशबू से, इस खसूसियत के साथ वो उससे बगैर इस दौलत से सरफराज हुए रह नहीं सकते, खा वो महसूस तरीके से हो या गैर महसूस तरीके से। ये असासा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और अलीगढ़ को इस पर जितना फख्र है वो फख्र बजा फख्र। अलीगढ़ के इसकी जो खसूसियत है, जो इसकी तरबियत में जो बेसिक चीज़ें जो हैं वो है बाहमी ताआवुन, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का अटूट रिश्ता, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, मोहब्बत में तपिश, वो गर्मी, वो उसका इन्हिमाक, उसका खुलूस, हस्ब मरातिब, सीनियर्स और जूनियर्स, इसके दरमियान मोहब्बत और शफकत का एक बेमिसाल संगम। ये और बहुत कुछ है खासा AMU का, और यही वो जो गुलशन है, यही वो शादाब चमन है जहाँ ये सारी चीज़ें पनपती हैं, फैलती हैं, परवान चढ़ती हैं। और जो लोग जो वहाँ से तालीम नहीं भी हासिल की है, जिन्होंने वहाँ अपनी शख्सियत के साथ वहाँ गए भी नहीं है, वहाँ मौजूद भी नहीं है, वो भी इस फूल की खुशबू से मुअत्तर हुए बगैर, महसूस हुए बगैर नहीं रह सकते। ये इंटेग्रल और आफाकी फेनोमेना है। जो चीज़ होके रहेगी, फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, और खुशबू के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खुद फूल का इंतखाब करें या फूल के करीब जाएं, उस फूल को तोड़ें उस चमन से। वो फूल अपनी खुशबू फैलाएगा। ये है वो फूल। अब यहाँ पर एक छोटा सा अलमिया है कि मैं भी, ये खाकसार भी उसी सफ में खड़ा है कि मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी भी आरजू थी, एक हसरत थी कि AMU के फिजाओं में, उसकी शब व रोज़ में मैं भी अमलन हिस्सा लेता, मैं भी अमलन वहाँ मौजूद होता। लेकिन जो कहते हैं ना कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, तो आलम तो अब ये है। बहरहाल मेरी दुआ है, नेक तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह इस चमन को आबाद रखे, ये चमन कभी खिजा रसीदा ना हो, इसका इकबाल बुलंद रहे, और तमाम हसद करने वाली आंखें खामोश हो जाएं, और ये उसी तरह से हिंदुस्तान के तमाम तूल अर्ज़ में बगैर किसी तफरीक मज़हब मिल्लत, यहाँ का जो माहौल है, जो मोहब्बत है, यहाँ जो मुस्बत जज्बा, एक पॉजिटिव इंस्टिंक्ट है एक दूसरे से बाहमी मोहब्बत का, और कुर्बानी का वो जज्बा जो मुल्क अजीज हिंदुस्तान के लिए जो जज्बे का जो माहौल है, जो कुर्बानी का जो माहौल है, वो चीज़ वहाँ परवान चढ़ती है। वहाँ मोहब्बत के नगमे गाए जाते हैं, हिंदुस्तान की वफादारी के परचम बुलंद किए जाते हैं। ये वो सरजमीन जो बिला तफरीक मज़हब मिल्लत सामने हिंदुस्तान में खड़ी है। मैं इसी गुफ्तगू के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं क्या अर्ज़ करूँ, ये मेरे लिए सादत की बात थी कि मुझे मुजीब ने ये कहा, आज का प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत शानदार, ये ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन, और उनको मैं अपना पैगाम तहनीत पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलखुसूस मुजीब को उनके बारे में क्या कहना, अगर दो चार लोग बोल दूँ तो मतलब ये है कि माशाअल्लाह मुजीब
اب ان کا مقام یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی شناخت کے مالک ہیں. یہ اپنی صلاحیت چاہے وہ کمپیئرنگ کی ہو، چاہے وہ ایکٹنگ کی ہو، چاہے وہ انٹرویوز کی کہکشاں اس کی گلیکسی کو پیش کرنا ہو، جب بھی انہوں نے اپنی پاورفل مقناطیسی آواز کو کسی نظم کے پڑھنے میں دیا تو وہ نظم جو ہے جاودہ بن گئی. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ جمیل بھائی. یہ دو لفظ میرے پاس تھے، قابل ستائش اور رشک. اس کے بعد کون سے ایسے لفظ کا استعمال کروں جو اپنے جذبات کو بیان کروں. آپ کی جو اردو زبان پر جو عبور ہے اس کے لیے، اور باہر آپ ہمارے سرپرست ہیں اور ہم آپ کو ایک آنری ایلیگیرین بہت پہلے مان چکے ہیں. خواتین و حضرات، ایک مثال ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ان کا کوئی ایگزسٹنس بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم جس تلوار کی بات کر رہے ہیں اس میں دو میانیں نہ صرف بہت خوبصورتی کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی دھار یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ کس کی دھار کس سے زیادہ بڑھ کر ہے. وہ دونوں تلواریں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. میری مراد ہے مسز جمیل اختر سے، جن کو ہم رانا عابد کے نام سے جانتے ہیں. وہ ہی اردو زبان کے اوپر بہت عبور رکھتی ہیں، بہت عمدہ کہتی ہیں، بہت عمدہ لکھتی ہیں. دعوت سخن اس شعر کے ساتھ میں دے رہا ہوں کہ جو دل کا ہو خوبصورت خدا نے ایسے لوگ کم بنائے ہیں. جو دل کا ہو خوبصورت خدا نے ایسے لوگ کم بنائے ہیں، جنہیں ایسا بنایا ہے خدا نے تو آسمانی محفل میں. السلام علیکم. جمیل صاحب کی تقریر کے بعد ہمارا بولنا شاید اتنا مناسب نہ ہو، مجھے بھائی کی درخواست ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک نظم حقیقت جسے میں پیش کرنے والی ہوں. یہ ایک خیال جو ہماری ناقص عقل میں سمایا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں فتح تاج پہ اترا. اللہ پاک تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور ایک کافی مجھے منصب پہ ہمیں فائز کیا ہے اور ہمارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد بھی ہے. ہمیں اس ارض پہ اتارا ہے تو ہمارا منصب بھی کافی اعلیٰ بنایا اللہ نے. یہ دنیا جو فانی ہے اور ایک وہ دنیا جو لافانی ہے، لیکن ہماری وسعت قلبی اتنی محدود ہے کہ ہم اس لازوال اور لافانی جہان کو بھول کر صرف اس دنیا کے لیے ہی جیتے ہیں اور اسے ہی اپنا اساس سمجھتے ہیں. میں اس آفاقی مراحل کو سمجھنے کی کوشش اس نظم کے ذریعہ کرنا چاہتی ہوں. ذرا غور فرمائیے. کہانی تمہاری، فسانہ تمہارا، زبانی تمہاری، زمانہ تمہارا. وہ میٹھے سے لہجے میں باتیں وہ لمبی، کہیں عقب میں واقع موجود ہم بھی. وہ خوابوں کی دنیا کے روشن ستارے، کھلی آنکھ جب دیکھا بکھرے تھے سارے. اٹھا کر انہیں ہم نے پلکوں پہ ٹانکا، پھر ایک آہ نکلی ذرا دل میں جھانکا. نشیلی ادا کے وہ جادو کہاں تھے، نگاہیں اٹھی ان کے جلوے کہاں تھے. صداؤں میں پیوست نغمے کہاں تھے، گھٹاؤں میں گھنگور جھومر کہاں تھے. فقط ان کو قصے سنانے کی خاطر، فقط اپنے دل کو لبھانے کی خاطر، فقط حسرتوں کو سجانے کی خاطر، فقط غم کو اپنے بلانے کی خاطر. جو کھینچا ہے نقشہ بہت خوب ہے وہ، جو سوچا ہے تم نے بہت خوب ہے وہ. حقیقت میں وہ چاند ہے آسماں کا، جسے جی لیا تم نے ایک خواب ہے وہ. مبارک تمہیں وہ محبت مبارک، وہ جلوت مبارک، وہ خلوت مبارک. بھلے نور تھا وہ مگر خاک پر تھا، تو خاکی بہت تھا منور بہت تھا. تو خاکی بہت تھا لیکن منور بہت تھا.
تو اشرف مگر ہے پریزاد سے بھی، لرزتی ہے ظلمت تیری ذات سے بھی، تجھے رب نے بخشی ہے روح الہی، تیرے دست نگراں میں ساری خدائی۔ بہت شکریہ۔ اپنی اس نظم کے بعد میں ایک بہت ہی خوبصورت اور جذباتی نظم عابد اللہ غازی صاحب کی پڑھنے والی ہوں۔ یہ ایک طویل نظم ہے لیکن میں اس کی چند ہی قطعات پڑھوں گی یہاں پہ۔ نظم کا عنوان ہے علی گڑھ کی یاد میں۔ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ داستان محبت کتنی پراثر ہوگی۔ نظم پڑھنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ میرا کوئی تعلق علی گڑھ سے نہیں ہے، پھر بھی علی گڑھ میرے شعور میں بچپن سے بسا ہے۔ وجہ والد صاحب مرحوم کی خوش بختی کہ انہوں نے انٹر کی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور پھر ساری عمر اپنے خیال سے علی گڑھ کو نہ نکال سکے۔ ہم لوگوں کو وہاں کے قصے رٹ گئے اور پھر جب میں یہاں کویت میں آئی تو اپنے گرد اس چمن کے پھولوں کو پایا اور نادانستہ خود کو بھی معطر پایا۔ اب تو یہ چمن اپنا سا لگنے لگا ہے، شاید اس گلشن نے ہمیں بھی اپنا لیا ہے، جس کی سند یہ ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ پیش ہے عابد اللہ غازی صاحب کی ایک خوبصورت نظم کے چند قطعات علی گڑھ کی یاد میں۔ وہ چائے کی پیالی پہ یاروں کے جلسے، وہ سردی کی راتیں، وہ زلفوں کے قصے، کبھی تذکرے حسن شعلہ رخاں کے، محبت ہوئی تھی کسی کو کسی سے، ہر ایک دل وہاں تھا نظر کا نشانہ، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، کسی کو ہوئی تھی کسی سے محبت، کوئی کر رہا تھا کسی کی شکایت، غرض روز ڈھاتی تھی تازہ قیامت، کسی کی صباحت کسی کی ملاحت، کسی کی تسلی کسی کا ستانا، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، کوئی غم زدہ تھا کوئی ہنس رہا تھا، کوئی حسن ناہید پر مر مٹا تھا، کوئی چشم نرگس کا بیمار سا تھا، کوئی بس یوں ہی تاکتا جھانکتا تھا، کبھی چوٹ کھانا کبھی مسکرانا، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، وہ شاہراہ میرس کے پرپیچ چکر، وہ شمشاد بلڈنگ پہ ایک شور محشر، وہ مبہم سی باتیں وہ پوشیدہ نشتر، وہ بے فکر دنیا وہ لفظوں کے دفتر کہ جن کا سرا تھا نہ کوئی ٹھکانا، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، رہے جنوری میں نمائش کے چرچے، وہ پرشوق آنکھیں وہ حیران جلوے، وہ چکر پہ چکر تھے 12 دری کے، وہ حسرت کے 100 بار مل کر بھی ملتے، ہزاروں بہانوں کا وہ ایک بہانہ، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، یہ رخے آفتابی پہ ابرو ہلالی، وہ تمثال سیمی وہ حسن مثالی، شگوفوں میں کھلتی گلابوں کی لالی، وہ خود ایک آزادی نرالی، نگاہیں بچا کر نگاہیں ملانا، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ۔ بہت شکریہ رانا ناجد صاحبہ، بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے جذبات کی ترجمانی کری اور یقیناً سب لوگ آپ کی نظموں سے محظوظ ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک اور سینئر کلیگ کو دعوت دیتا ہوں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے، عامر قدوائی صاحب کو، بہت مشہور شاعر ہیں، بہت عمدہ کلام کہتے ہیں اور اٹس اے ویری یونیک کمبینیشن آف اسپورٹس اینڈ لٹریچر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، جناب عامر قدوائی صاحب۔ چند شعر پیش کرتا ہوں، پھر ایک نظم آپ کی خدمت میں۔ تیری صحبت نے بدل ڈالا ہمارا لہجہ،
तेरी सोबत ने बदल डाला हमारा लहजा, वरना हम लोग तो पत्थर की ज़बां बोलते थे। तेरी सोबत ने बदल डाला हमारा लहजा, वरना हम लोग तो पत्थर की ज़बां बोलते थे। एक शेर है कि कुछ हौसला यहाँ से भी ऐ दोस्त लीजिए, कुछ हौसला यहाँ से भी ऐ दोस्त लीजिए, 32 दुश्मनों में अकेली ज़बान है, 32 दुश्मनों में अकेली ज़बान है। अभी जिंदा है शराबों के सहारे कोई, अब भी जिंदा है शराबों के सहारे कोई, उसको ख्वाबों की बुलंदी से उतारे कोई। भूले भटके तेरा खत, अब तो खत नहीं आते हैं लेकिन फिर भी मैसेज आते हैं। भूले भटके तेरा खत आए तो यूं लगता है, भूले भटके तेरा खत आए तो यूं लगता है, जैसे यादों के जजीरे से पुकारे कोई, जैसे यादों के जजीरे से पुकारे कोई। बेश कीमत है ये आंसू, इन्हें जाया न करो, बेश कीमत है ये आंसू, इन्हें जाया न करो। ऐसे मिट्टी में मिलाता है सितारे को, ऐसे मिट्टी में मिलाता है सितारे को। अब एक नज्म मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये नज्म यहाँ जितने लोग परदेश में हैं हम सब की कहानी है। गुजरी हुई यादों का मौसम आंखों में समाया रहता है। गुजरी हुई यादों का मौसम आंखों में समाया रहता है। घर छोड़ के दिन हम भी ना, घर छोड़ के दिन हम भी ना, परदेश में आकर बैठ गए। फिर कितने दिनों तक यादें वतन कहती थी कि घर को वापस चल। आंखों में भरे आंसू हरदम घबराए से रहते थे उम्मीद। फिर अक्ल हमें समझाती थी इस दिल को जरा मजबूत करो। फिर अक्ल हमें समझाती थी इस दिल को जरा मजबूत करो। हालात बहुत थे बोसीदा, बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं। हालात बहुत है बोसीदा, बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं। हर रोज जरूरत आके यहाँ एक जोर से दस्तक देती है। हर रोज जरूरत आके यहाँ एक जोर से दस्तक देती है। हिल जाते हैं सब दीवारों पर, बच्चों की सदाएं आती हैं। हिल जाते हैं सब दीवारों पर, बच्चों की सदाएं आती हैं। पोशाक फटी है अब कोटी, स्कूल में पैसे भरने हैं। हर रोज तकाजा होता है। बीवी की भी अपनी ख्वाहिश है, माँ को भी बहुत उम्मीदें हैं। मरते न तो हम फिर क्या करते, थक हार के आखिर बैठ गए। घबराए बहुत पर क्या करते, हालात से टक्कर ले बैठे। दिन रात की मेहनत से हमने ताबीर दी सारे ख्वाबों को। हर ख्वाहिश सबकी पूरी की, अब हाल हमारा क्या है यार। समझाएं तुम्हें हम कैसे, अब समझाएं तुम्हें अब कैसे हम। कब आई जवानी कैसी थी, ख्वाब अधूरा सा जैसे। बेकाबू सी एक कश्ती कोई तूफान की जद में आ जाए, फिर एक भंवर में फंस जारी है। दिन रात मशक्कत जारी है, बरसों से ये चक्कर जारी है। दिन रात मशक्कत जारी है। उम्मीद का मुंह फैला है अभी, ख्वाहिश न कभी बूढ़ी होगी। उम्मीद का मुंह फैला है अभी, ख्वाहिश न कभी बूढ़ी होगी। भूखी है जरूरत अभी तो, और हाल है आमिर क्या अपना। अब एक दिया है ऐसा जो, अब एक दिया है ऐसा जो, जलता भी नहीं बुझता भी नहीं, जलता भी नहीं बुझता।
شکریہ عامر بھائی، بہت خوبصورت الفاظ، بہت عمدہ جذبات. تقریباً یہاں موجود ہر شخص کی کسی نہ کسی طریقے سے یہ کہانی ہے. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی سیریمنی کریں گے، فیلسٹیشن سیریمنی. We are actually privileged to have three very special guests with us besides the chief guest, Dr. Diwakar. These three guests are Dr. Anis Ahmed, the director of Salmi Indian Modern School, Strepsils Mama. Dr. Mohan Ram, an accomplished celebrity doctor and president of UPNRI Forum, and Mirza Ejaz Beg Sahab, CEO, Ahliya Chemicals. Asim, would you please display? Okay. Dr. Anis is an Algerian, a true follower of Sir Syed, strongly believing in spreading education. He has established a very high standard school in his native place near Lakhpat in India by the name International Academy of Scholars, IAS. I request ICA Secretary Mr. Mohammed Ahmed to please present a memento to Dr. Anis. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، عامر صاحب. اس کے بعد میں I request Dr. Mohan to receive a memento from Senior Ali Qasim Tudwai Sahab. Dr. Mohan is a philanthropist, a man with a golden heart, ready to serve the needy 24/7. He is also the president of UPNRI Forum and ex-secretary of Indian Doctors Forum. Dr. Mohan, please, would you please come up? Ladies and gentlemen, it's an honor to have also with us Mr. Mirza Ejaz Beg Sahab. He is the CEO of Ahliya Chemicals. We are extremely proud of him being selected among top 10 CEOs of Kuwait. Besides this, he has been written about by the Washington Post, which is no mean achievement. Washington Post has written an article about him. I request Senior colleague Nisar Bhai to please present a memento to Mirza Ejaz Beg. Can you say two words, please? Hello. It's really exciting. Thank you so much for this. Thank you so much. And I may not have been to AMU, but I've been living with Algerians for a Kuwait. And people who know Mujib here, Mujib was my roommate for like 5 years, so you can imagine how much I've learned from Algerians, and especially Mujib. So this is a huge respect really. Thank you so much for this, Mujib, and wish you all the best in the future. It's really a proud moment for all of us. And now, ladies and gentlemen, I request the chief guest tonight, Dr. Diwakar Chelwaya, to kindly come up, and Mr. Ali Mehman would present him a bouquet. Dr. Diwakar is the Deputy President of Indian Doctors Forum, and he is the head of the Department of Radiology at Al-Hayat Hospital, and is a very well-known figure in Kuwait.
It gives me a great pleasure in saying few words today at this celebration of birth anniversary of Shri Syed Ahmad Ali Khan. Shri Syed Ahmad Khan ji is the most notable person. He is one of the early pioneers who recognized the critical role of education in the empowerment of poor and backward Muslim community in India. Syed Ahmad Khan Aligarh movement played a very significant role in bringing about the intellectual revolution among the Indian Muslims. His efforts earned Sir Syed Ali title, and he is also known as a prophet of education. Shri Syed Ahmad Khan is a well-known reformer, philosopher, and educationalist. He always believed in communal harmony, and he had been promoter of Hindu-Muslim unity during his time. He had called these two communities as the two eyes of the nation. He was a very close associate of Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore. Friends, I thank all of you to give me the opportunity to speak few words about the Syed Ali Khan. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. It really is an honor to have you with us. It's a privilege. खातिन औज़ात, अब थोड़ा सा मुख्तलिफ पहलू हमारे प्रोग्राम का। AMU का तराना पूरे दुनिया में लोगों को जोड़ने की एक बहुत ही मजबूत डोर है, और मेरे ख्याल से ये अगर कौमी तरानों को छोड़ दिया जाए दुनिया के मुल्कों के, तो ये सबसे ज़्यादा गाए जाने वाले नामों में से एक है। इस तराने की तारीख भी बहुत दिलचस्प है, और इसकी पूरी नज़्म भी बहुत दिलचस्प है, और इस तराने की तशरीह भी बहुत दिलचस्प है। तो एक वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसमें हमने इस पूरे तराने की तारीख को, उसकी तशरीह को, और उसके नज़्म को जिसमें से ये लिया गया है, उसको हमने इसमें वीडियो में दिखाया है। लाइक्स प्लीज। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और ये मेरे YouTube चैनल के ऊपर है। जितना ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेहरबानी होगी, इसलिए कि बहुत से लोग इस दौर में तराने से बहुत जज्बाती तौर पर जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उसके मतलब को समझ नहीं पाते। तो ये एक छोटी सी हकीकत की कोशिश है तराने को समझाने की। अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं अब दरख्वास्त करूँगा इकराम साहब से कि वो तशरीफ लाएँ, और यहाँ पर कुछ किताबें जो नए पब्लिकेशंस हैं AMU के ऊपर और ससेट के ऊपर, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। इकराम साहब। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।
دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پہچان تہذیب کا لال قلعہ اور تمدن کا تاج محل پھیلانے والی یونیورسٹی ہے، جس کے ہم ہمیشہ مشکور اور ممنون رہیں گے، جس نے پوری دنیا میں انڈین کمیونٹی کا نام روشن کیا ہے، جس کے رہبر صرف اور صرف سر سید احمد خان. One man's struggle changed millions of lives. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سر سید احمد خان پر بہت ساری ریسرچ بھی ہیں اور ہو رہی ہیں. اس طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، جیسے علی گڑھ سے علی گڑھ تک، علی گڑھ کی یادیں، علی گڑھ کی بات وغیرہ وغیرہ. آج کے دور میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، جس میں عاطف حنیف صاحب کی کافی ٹیبل بک ڈسکورنگ اے وی، اٹ ہیز 2 volumes. اس کے بعد ہما خلیل کی دا ایلور آف علی گڑھ. اس کے بعد میں ڈاکٹر خورشید عطا صاحب کلیات خطبات سر سید، جس میں اٹ ہیز 3 volumes، جس میں ڈاکٹر خورشید عطا صاحب نے سر سید صاحب کے تمام لیکچرز کو کمپائل کیا ہے. اینڈ ہی ہیز ڈن این ایکسیلنٹ جاب. یہ کتابیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اگر ان کتابوں کو کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے یا میری کسی بھی ٹیم کے ممبر سے کانٹیکٹ کرے. میں اپنی بات کو، میں سر سید صاحب کی یاد تازہ رکھتے ہوئے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایا. شکریہ. اور اب اس پروگرام کو تھوڑا سا دلچسپ بنانے کے لیے ایک کوئز ہم لوگ یہاں پر کریں گے. عاصم صاحب اس کوئز کو کنڈکٹ کریں گے اور اس کوئز کے کئی سارے انعامات ہیں جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور اب تک یقین ہے کہ آپ لوگوں نے QR کوڈ بھی اسکین کر لیے ہوں گے. باقی کی چیزیں عاصم ایکسپلین کریں گے کہ کوئز کس طریقے سے کھیلا جائے گا اور پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں. اب اوور ٹو عاصم فار دی کوئز. اچھا، تھوڑا سا فرق ہے یہ کمپیئر ٹو پہلے آپ نے کبھی کوئز کیے ہوتے. فرق یہ ہے کہ اس میں پارٹیسپیشن سب کا ہے. آپ جتنے آڈینس رہتے ہیں سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلا رول یہ ہے QR کوڈ اسکین کرنے اور اپنے اپنے فوٹو QR کوڈ اسکین کرنے. اس کے بعد جب کوڈ اسکین کر دیں گے تو اپنا پورا نام ڈالیں اس پروفائل میں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے نام ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے اور ایگزیکٹلی اس کو انعام دیا جا سکتا ہے. فائنلی 30 سیکنڈز دیے جائیں گے ہر کوشچن کے ساتھ. اینڈ ایوری کوشچن کیریز 1 mark. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ the fastest finger is the winner. So it's not just the correct answer, it's also the fastest finger who is giving the first answer. Alright, so what we also ایک پہلا کوشچن جو ہوگا وہ ہم ٹرائی کے لیے کریں گے. تو اب آپ جوائن کر لیں. آپ کو کوڈ اس پہ سامنے اسکرین پہ کوڈ ہے. اگر ان کیس آپ QR کوڈ سے نہیں آ رہے ہیں تو گو ٹو ویب سائٹ پہ
आप ये कोड डालिए 3215-864 and then you will be in the quiz. हम लोग के पास काफी लोग आ चुके हैं. अच्छा, नाम अपना पूरा डालें तो बाद में आपस में लड़ाई ना होगी जिसने ना सीखा. तो कोशिश ये करें कि सब लोग अपना सब पूरा नाम डालें. और ये भी कोशिश करेंगे कि जिसके पास दो फोन हो वो एक ही से आंसर करे. तो सबको बराबर का मौका मिलेगा. अच्छा, 42 people have joined so far. If anybody is having a problem, आप किसी भी टीम मेंबर से बात कर सकते हैं. They will help you with the code and everything. आदित्य भाई, मेरा नाम क्या है? हमारा आगे Okay, so we will be starting first with a test question. Just to understand that आपको so the winner for the quiz or winners for the quiz are congratulations to all the winners. A very good job done. 18 out of 21 and all the way down 15 out of 21. Fantastic work. Thank you very much. And now may I call the winners one by one to come and collect your prize. Iman Jamil. Let's call number 5 first. Abdullah Balani. Can you please come to say Amir prize for number 5? Ilyas Khan. Number 4. Ilyas Khan. वो सामने लिख रहा है. एक घर में दो नहीं, एक घर में दो नहीं. अच्छा, एक घर में दो नहीं है, एक रख के जाओ यार. And our top winner, Iman Jamil. उठाना पड़ेगा क्या बेटा? उठाना पड़ेगा क्या? उठा लो क्या? क्या चीज़? नहीं बेटा, कह रहा हूँ भारी है तो उठाओ. प्रोग्राम के पहुँच रहे हैं और इससे पहले कि हम अपना एमयू का तराना यहाँ पर प्ले करें जो हमारा आखिरी इवेंट होगा, मैं यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ आइका के सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर साहब को, जिन्हें हम कैप्टन कूल कहते हैं. देखिए, हमारी एक टीम है. हमारे इस प्रोग्राम में एक जो सबसे अहम और दिलचस्प बात है मुझे, ये इसका कोई ओहदे नहीं है. ये एक टीम है जो सब मिलजुल कर के काम को अंजाम देते हैं. हालांकि एक छोटे से इवेंट में भी बहुत सारी
لوجسٹک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کو ہم سب لوگ مل کر کے اور اس ایونٹ کو آرگنائز کرتے ہیں. اس کے باوجود پھر ہم نے اپنی اس ٹیم کے کیپٹن کو نام دیا ہے کیپٹن پول، جو ہمارے ہیں محمد عامر صاحب، بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ وہ بہائنڈ دا کرٹن سارا کام کرتے ہیں اور یہ بہت سکون کے ساتھ ایونٹ کو آرگنائز کرتے ہیں. تو اب میں دعوت دے رہا ہوں عامر صاحب سے جو تشریف لائیں اور ووٹ آف تھینکس، اس کے علاوہ اپنا آنے والا جو پروگرام ہے وہ بھی اناؤنس کریں. آئی ہوپ یو آل انجوائے دا پروگرام. اس کے بعد ہم اپنا ترانہ چلائیں گے اینڈ دین وی کین پروسیڈ فار اٹ. بہت بہت شکریہ اینڈ شبہ خیر. السلام علیکم. آپ سبھی لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگ اس محفل میں آئے اور اس محفل کو شرف بخشا. امید کرتے ہیں اس طریقے کے پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں اور آپ لوگ کو اس طریقے سے کام ملتا ہے. انشاءاللہ جنوری میں ارادہ ہے ایک بڑے پروگرام کا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. کووڈ کی وجہ سے چیزیں چل نہیں پائیں اور صحیح طریقے سے ہم اس پروگرام کو پچھلے 3-4 سال سے نہیں کر پائے، لیکن انشاءاللہ جنوری میں ارادہ ہے تو مشاعرے کا پروگرام جو ہے ہم لوگ جنوری میں کریں گے اور آپ لوگوں کا ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. شکریہ بہت بہت. جو 5 کنسولیشن پرائزز ہیں وہ ان کے میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو. تو نمبر 6 اسامہ احمد جمیل. اسامہ احمد جمیل. Probably on number 6 position. You played well. نمبر 7 سادیہ لیزلی. سعد میم. Played also well. نمبر 8 عامر جعفری. عامر بھائی. عامر بھائی آ رہے ہیں. آپ جیتتے جیتتے کیسے پچھڑ گئے؟ آپ کا نمبر 1 چل رہا ہے. ہم نقل نہیں کروایا. نمبر 9 اقبال مانی. میں 3 میں لیٹ ہو گیا. نمبر 10 نہال الدین. There are others as well. لیکن ان کو پرائز میں نام بات کرا. کھیلتے کھیلتے ایک دم سے پچھڑ گئے. مبارک 10 میں آ گیا. بس اس کے بعد ہم لوگ اپنا ترانہ پلے کریں گے یونیورسٹی کا اور اس کے بعد یونیورسٹی تو ہمارا پروگرام اختتام کو آ گیا. پلیز پروسیڈ فار دی ڈنر اینڈ ایز
यूजुअल लेडीज फर्स्ट, आप लोग गुफे बाहर हैं, तो आप लोग प्लीज प्रोसीड करें।